شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بقائے لا الہ است حسین۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ سبحان اللہ، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ امام عالی مقام کا جب ذکر ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت لے کر میں آپ کے دربار تک پہنچوں آپ تک، لیکن توجہ چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہے اس روایت کو لیکن غور کر لے اس پر۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نوجوانان جنت کے سردار، شہیدان محبت کے قافلہ سالار، اپنے نانا جان کے دوش مبارک پر یعنی کندھے مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکو تھوڑا سا کم کرا دے، آواز ہلکی کر، ایکو کم کر دے، آواز کو کھول دے۔ کندھے مبارک پر حسنین کریمین بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بیٹھے ہیں کندھے مبارک پر۔ دیکھنے والے نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ، عزت اسلام، آبروئے اسلام، حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو دیکھ کر کیا فرمایا؟ دیکھ کر کہا اے شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بات یہیں پر پوری ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ حضور جیسا کوئی نہیں، سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ سواری حضور اپنے کندھے پر بٹھائے ہیں۔ اے شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں بات تو مکمل یہیں پر ہو گئی تھی، لیکن حضور چاہتے ہیں جب مجھے اچھا کہا جائے تو میرے ساتھ ساتھ حسن اور حسین کو بھی اچھا کہا جائے، حسنین کریمین کو بھی اچھا کہا جائے۔ کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر سواری تو اچھی ہی ہے، ذرا اوپر تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے پیارے، کہے سبحان اللہ۔ سوار کتنے اچھے ہیں، کہے سبحان اللہ۔ یقیناً یہ کتنے اچھے ہیں۔ شاعر نے کہا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اسی پر بس نہیں، حضرات گرامی وقار آپ دیکھیں ہر بچے اپنے باپ کو پڑھتے ہیں، اپنی ماں کو پڑھتے ہیں، بچے باپ کے شبیہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے نماز پڑھا کر، عصر کی نماز کا وقت تھا، ساتھ میں مولا علی مشکل کشا تھے، امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لے کر سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اٹھا کر اپنے کندھے کی طرف لاتے ہیں، کندھے پر بٹھاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں شہزادے حسن تم اپنے باپ علی کی طرح شباہت نہیں رکھتے، تم اپنے نانا نبی کی طرح ہو، اپنے نانا نبی کی طرح ہو۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں میرے بیٹے امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک، پائے مبارک تک امام حسین رسول پاک کی مشابہت رکھتے تھے۔ یعنی شان یہ ہے کہ حسن حسین کو الگ الگ دیکھو تو فاطمہ کے لال نظر آئیں، ملا کر ایک کر دو تو آمنہ کے لال نظر آئیں۔ اعلیٰ حضرت بولے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جامے میں نیما نور کا
کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرات گرامی وقار آپ دیکھیں کتنی مشابہت تھی حضور کی، ظاہر میں، باطن میں، جلوت میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، صبر میں، شکر میں، عبادت میں، ریاضت میں، اخلاق میں، اداؤں میں، سخا میں، وفا میں، شرافت میں، شریعت میں، معرفت میں، حقیقت میں، اس قدر مشابہت تھی۔ صورت تو میں تو مشابہت تھی، سیرت میں مشابہت۔ ایک روایت دیکھ لیں، آپ نے ایک روایت بار بار علماء سے سنا ہے، ہمیشہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں سوئی لے کر کپڑے سل رہی تھی، آپ کی سوئی غائب ہو گئی۔ اندھیرے میں وہ اس کو تلاش کر رہی تھی، مطلب وہ کوئی چیز اندھیرے میں تو انسان ہاتھ سے ایسے سے کرتا ہے، اندھیرے میں تلاش کر رہی تھی۔ اللہ کے حبیب کی آمد ہوئی، کہیں سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایک بار اور پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور ایک بار پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھا کریں روز، ہاں خالی یہی نہیں، روزانہ 111 بار پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ جو غریب ہوگا غوث پاک فرماتے ہیں امیر بن جائے گا، یہ حدیث کا وظیفہ ہے۔ اس کو 111 بار روز پڑھیں گے، ہاں جب کوئی بات سنا کریں، نبی کی ذکر سنیں، علی کا ذکر سنیں، حسن کا ذکر سنیں، حسین کا ذکر سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، اچھی باتیں سنیں، قرآن کی باتیں سنیں، جنت کی باتیں سنیں، ایمان کی باتیں سنیں، اسلام کی باتیں سنیں، وہ باتیں جو شان و اقدس والی ہو تو فوراً کہا کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا حمد کریں، اللہ کی تعریف بولیں، اس کی تسبیح بولیں، اس کی پاکی بیان کریں۔ آپ دیکھیں حضور حاضر ہوئے، ہماری قبر میں بھی بڑا اندھیرا ہوگا، ہے نا، اندھیرا ہے نا، قبر میں تو کتنا اندھیرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دل گھٹتا دم اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ کتنا اندھیرا ہے قبر میں، لیکن میرے دوستو جو لوگ اللہ رسول کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، اہل بیت صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی وقار، قبر میں اندھیرا ہے، کون سا چراغ لے کر جا رہے ہو؟ حضور کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا، امام حسین کی محبت کا چراغ روشن کیا، اور پھر قبر میں میرے اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو حضور خود موجود ہیں۔ جب بی بی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا، ان کی گمشدہ سوئی مل گئی۔ جب حضور کے آنے سے اماں عائشہ کا کمرہ روشن ہو سکتا ہے تو قبر میں حضور آئیں گے تو غلاموں کی قبر روشن کیوں نہ ہوگی، غلاموں کی قبر چمکدار کیوں نہ ہوگی؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے، بولے بولے بولے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے۔ ادھر والے بھائی، ادھر بھائی، چائے پی چکے تو آپ لوگ بھی کچھ بول دیں، بہت دیر سے چائے پلا رہے ہیں، اب تو آپ چھٹی کر دیں۔ وہ لوگ آئے ہیں ذکر سننے امام علی مقام کا، آپ چائے پلا کر ان کو سننے نہیں دے رہے، نقصان ہو رہا ہے۔ چائے کل بھی پی لیں گے لیکن امام پاک کی محفل کل نہ مل پائے گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آپ دیکھیں تقریر سننے سنانے کا مزہ تب آتا ہے جب دونوں طرف سے معاملات بندھے ہوں، رشتے مضبوط ہوں۔ اب ایسا نہیں آپ کھانے پینے میں لگے ہو، آپ چائے نوشی میں لگے ہو۔ حضرات گرامی وقار، اتنے آسانی سے آپ لوگ اپنی محفلوں کو اجاڑ دیتے ہو، بڑی مشکل سے لوگوں کی توجہ بنتی ہے۔ آپ شور مچا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، کسی طرح سے آپ کو یہاں تک لایا گیا، اس کے بعد پھر بیچ میں چائے لا کر کے پھر وہی پرانا ماحول لانا چاہتے ہیں۔
اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے حضرات گرامی یہ علماء بیچارے محنت کرتے ہیں، یہ نقیب بیچارے محنت کرتے ہیں، لیکن آپ 1 منٹ میں اس کو ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسے محفل کو اجاڑا مت کریں، محفل کو اجاڑا مت کریں۔ چائے ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو جتنی جلدی وہ فارغ کر دیں۔ 20 منٹ ہو گئے میری تقریر شروع کی ہے، لیکن ابھی تک وہی حالات چل رہے ہیں، وہی چائے چل رہی ہے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ؟ ادھر کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے سنجیدگی سے سن رہے ہیں، لیکن وہ سائیڈ میں بیٹھ گئے۔ آپ لوگوں کو آگے بیٹھنا تھا۔ اچھے لوگ ہمیشہ آگے بیٹھا کریں۔ آپ لوگ کہیں بھی محفل میں جایا کریں تو پہلے سے جا کے آگے بیٹھا کریں۔ یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں بیچارے اور اچھے سے سن رہے ہیں شروع سے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اچھے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، خاموشی سے۔ آپ دیکھیں نبی کے چہرے پہ اتنی چمک، اتنی روشنی، اتنا نور ہے کیونکہ حضور سراپا نور ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میرا گھر روشن ہو گیا، میری سوئی مجھے مل گئی۔ اب یہ تو حضور کی ذات، حضور سراپا نور، نور علی نور۔ لیکن آئے ذرا ان کے بیٹے کو دیکھ لیں، علامہ عبد الرحمن جامی اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان دو بزرگوں نے مولا حسین کی ایک روایت بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام حسین سرکار، ایک قافلہ جا رہا ہے مسافروں کا، مدینے کی شاہراہوں پر امام حسین بیٹھے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، کھجور کے باغات کے قریب سے قافلہ گزرا تو قافلے والوں نے ایک چمک دیکھا، ایک روشنی دیکھا، ایک نور دیکھا، ایک شعاع دیکھا، اور اسی چمک میں وہ اندھیرے میں راستہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ آخر یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے، نہ کوئی چراغ جلتا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی بتی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دیکھا ایک وجود نازنین ہے، انہی کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اور اندھیرے میں روشنی پھوٹ رہی تھی، اندھیرے میں روشنی پھیل رہی تھی۔ قافلے کے چند لوگ قریب آئے اور قریب آ کر دیکھا کہ آخر یہ بندہ ہے کون جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں ٹپک رہی ہے۔ وہ قریب آئے، جب قریب آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امام حسین بیٹھے ہیں، ان کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ قافلے والے یہ کہہ کر قدم چومنے لگے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات گرامی وقار، یہ امام عالی مقام کی ذات ہے، اس لیے امام جس دل میں قیام کرتے ہیں اس کے قلب کو روشن فرما دیتے ہیں، اس کی روح کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، حسنین کریمین کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور ان کو چومتے تھے، جو چومتے تو ہر ماں باپ بچوں کو ہیں، ہر نانا نانی دادا دادی چومتے ہیں، لیکن میرے آقا اپنے دونوں شہزادوں کو سونگھتے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں، آپ ان شہزادوں کو سونگھتے ہیں؟ تو فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، میرے حسن حسین دنیا کے دو پھول ہیں۔ یہ دنیا کے دو پھول تو ہیں لیکن سردار جنتی جوانوں کے ہیں، سبحان اللہ۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک جنتی انسان کا وجود خوشبودار ہے تو جو جنتی جوانوں کا سردار ہے اسے میرے مصطفیٰ کیوں نہ سونگھے؟ پتہ کیا چلا؟ نبی انہیں سونگھتے اس لیے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی، ان سے جنت کی مہک، ان سے نبی کا بدن مہکتا تھا، نبی کا چہرہ روشن تھا، نبی کا چہرہ روشن تھا، اندھیرے میں روشنی پھیلی، بدن خوشبودار تھا۔ حسن حسین کا چہرہ روشن تھا، بدن خوشبودار تھا۔
مدینے کی زمین حضور کو چھو کر چلتی تو کہتی تھی ان کی مہک نے دل کے، ہوا کہتی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا، مدینے پاک کے ہوائیں پھر اسی خوشبوؤں کی متلاشی ہوئیں۔ وہ خوشبو کہاں سے ملے؟ اچانک دو وجود نظر آئے جس میں شان مصطفیٰ موجود ہے، دو ذات نظر آئی جن کے اندر عظمت مصطفیٰ موجود ہے، دو وجود نظر آئے جس میں حسن مصطفیٰ موجود ہے، دو وجود نظر آئے جس میں علم مصطفیٰ موجود ہے، دو وجود نظر آئے جس میں مقام مصطفیٰ موجود ہے، رفعت مصطفیٰ موجود ہے، حسن مصطفیٰ موجود ہے، عکس مصطفیٰ موجود ہے، سیرت مصطفیٰ موجود ہے، صبر مصطفیٰ موجود ہے، شکر مصطفیٰ موجود ہے، حکمت مصطفیٰ موجود ہے۔ تو حضرات گرامی زمانہ اسی دو وجود کو دیکھ کر حضور کے دید کی پیاس بجھاتا مدینے میں ہوائیں آئیں تو ہوا نے کہا میں اپنی پیاس کیسے بجھاؤں؟ نبی کے جسم کو چھوتی تو فضا معطر ہو جاتی، جہاں جاتی زمانہ خوشبودار ہو جاتا۔ مدینے کے ذروں سے آواز اٹھی، زمانہ دو وجود سے فیضیاب ہے، نبی کے دید کی پیاس بجھا رہی ہے، تو کیوں محروم ہے؟ تو بھی جا انہی کے جسم کو چوم لے، انہی کے قدموں کا طواف کر لے، انہی کے وجود کا بوسہ لے۔ ہوا نے کہا وہ دو وجود کون ہے؟ تو آواز دی، ہوا نے کہا دو وجود کون ہے؟ تو مدینے کے ذروں سے صدا گونجی، الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ۔ ان کے نانا نے فرمایا دو نام ایسے ہیں جو جنتی ناموں میں سے ہیں، ایک نام حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، جو شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ جا حسنین کو چھو کر چل، فضا خوشبودار ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین۔ سبحان اللہ۔ اب ہوائیں پھر ایک بار کہہ رہی ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، تو ہم اس امام عالی مقام کی محفل میں حاضر آئے ہیں جن کی محبت ہم پر آپ پر لازم قرار دی گئی، جن کی محبت انسان کو وہ عظمت بخشا کرتی ہے کہ جہاں انسان کا وہم و گمان نہ جائے، اور انسان وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جہاں سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بشرط کی محبت کو صحیح لباس پہنایا جائے، محبت کے نام پہ ڈھونگ نہ رچا جائے، عشق حسین کے نام پر تماشا نہ کیا جائے۔ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آئیے امام حسین کی محبت کیا اس کو دیکھیں، محبت کیا ہے اس کو دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کو عشق حسین کے سانچے میں ڈھالیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کا گستاخ جنت میں نہیں جائے، مطلب دشمن نفرت کرنے والا، یزید اور یزید کے حواری قیامت تک، یزیدی فکر کے لوگ قیامت تک جتنے ہوں گے یہ سب یزیدی ہے، گستاخ اہل بیت ایک خارجی طبقہ ہے، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی حصے کی اثر یزیدیت خارجیت کا اثر بدعقیدوں بد مذہبوں میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کو تھپڑ مار کر کہا تھا ظالموں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ سبحان اللہ۔ تیرا کیا حق ہے اس جنت میں؟ تیرا کیا حصہ ہے اس جنت میں؟ تیرا کیا حق ہے اس جنت میں؟ حضرات گرامی وقار، تو یہ خارجی طبقہ جو آج تک اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ یزید حق پر تھا، معاذ اللہ رب العالمین، لیکن اتنی بات یاد رکھیں ان کے حق کہنے سے یزید حق پر نہیں ہو جائے گا۔ یزید لعین ہے، لعنتی ہے، بدکار ہے، جہنمی ہے۔ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، شہیدان محبت کے قافلہ سالار ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت کا گستاخ اللہ کے گھر خانے کعبہ میں مر جائے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کعبے میں مر کے تو جنت میں جانا چاہیے، محلے کی مسجد میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر واہ واہ کیا بات ہے نا؟ اللہ کا حرم جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، جہاں حتیم ہے جلوہ کعبہ، رکن اسود، رکن یمانی، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، جہاں پر مستجاب ہے، مستجار ہے، چاہے زمزم ہے، میزاب ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، اللہ کے حبیب کی جائے ولادت ہے، ولادت گاہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔
جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، جہاں ایک قدم اٹھے طواف کے لیے تو 70,000 نیکیاں ہیں، جہاں کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے مقرر ہوں، اس زمین پر کوئی بندہ مر جائے تو پھر اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ لیکن میرے آقا فرماتے یہ ساری فضیلتیں جو بیان ہو رہی ہے سب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر اہل بیت کا گستاخ ہے تو کعبہ میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ تو نتیجہ نکل کر کیا سامنے آیا؟ نتیجہ نکل کر سامنے آیا اہل بیت کا گستاخ، حسنین کریمین کا دشمن اللہ کے گھر میں مر جائے تو جہنمی ہے، حسنین کریمین سے محبت کرنے والا اہل بیت کا وفادار اپنے گھر میں مر جائے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو میری آل سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدا، جو میری آل سے محبت کرے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، شہادت کی موت عطا فرمائے گا اللہ پاک۔ میرے دوستو یہ محبت بڑی عظیم نعمت عظمیٰ ہے۔ بزرگوں نے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر مانگا ہے اسے۔ ہم سوچتے ہم چوراہے پر چیخ کر مانگ لیں گے۔ وقت کا امام 1000 سے زائد کتابوں کو لکھنے کے بعد آنکھوں کو نم کر کے کہہ رہا ہے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ اور اہل بیت کی شان اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا پوچھتے ہو حسنین کریمین کے مقام کو، یہ قرآن کے پاروں کی طرح قابل تعظیم ہیں۔ پارہائے صحف یا آسمانی صحیفے کی طرح قابل قدر، قابل عزت و تکریم ہیں۔ ان سے ایسے ہی محبت کرو، ایسے ہی چومو، ایسے ہی احترام کرو ان کا جیسے قرآن کے پاروں کا احترام کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنت کے پھول ہیں۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی وقار، اور خود اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ گئی۔ اللہ کے نبی سیدہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹی فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں جس شہزادے کو رونا حضور کو تکلیف دیتا ہے، اس شہزادے کو کربلا کی زمین پر دنیا کے ظالموں نے، یزیدی درندوں نے جب 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر شہید کیا ہوگا، اس وقت میرے مصطفیٰ پر کتنی تکلیف، کتنا صدمہ گزرا ہوگا۔ یہ بات محسوس کرنے کی، احساس کرنے کی ہے۔ اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہم اہل بیت کا کچھ ذکر کر کے برکتیں حاصل کر لیں۔ ہم نے آپ نے کیا ہی کیا ہے اسلام کے لیے، اہل بیت کے خون سے سینچا گیا ہے اسلام۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا زہرا کے لال کا۔ حضرات گرامی وقار، ناؤ طوفان کے دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شولوں پہ بچھایا ہم نے، جان تو دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، عظمت دین پہ سر اپنا کٹایا ہم نے۔ میرے آقا اپنے بیٹے حسین کو گود میں لیے تھے، آنے والا ایک فرشتہ آتا ہے، حضور فرماتے اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، وہ میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آیا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام عرض کیا، اس کے بعد میں حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور حسین کبھی اپنے دست پاک سے میری ریش مبارک داڑھی شریف سے کھیلتے، کبھی زلف پاک سے کھیلتے۔ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہاں بہت پیار کرتا ہوں، میں اس بچے سے بھی پیار کرتا ہوں، اس بچے سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ لیکن آپ کی امت میں کچھ ایسے ظالم و جابر، فاسق و فاجر، بدمعاش قسم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے اس بیٹے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیں گے۔ اس وقت میرے آقا امام حسین کو پکڑ کر بہت روئے تھے،
بہت روئے تھے میرے مصطفیٰ حسین کو پکڑ کر، امام کو دیکھ کر بہت روتے تھے میرے آقا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک حدیث شریف آئی نا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ یہ امام حسین کے لیے خاص ہے یہ حدیث۔ اکثر حدیثوں میں امام حسن کو بھی جوڑا گیا، اور کہیں امام حسن کے لیے کچھ بات الگ کی، اور کہیں امام حسین کے لیے کچھ بات الگ کی، لیکن یہ کہا حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات تو حضور سے ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، ساری کائنات کی تخلیق میرے نور سے ہوئی۔ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ جو اللہ کے نور سے ہو وہ حسین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کہتے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اور پھر کہتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو میرے دوستو اشارہ کیا تھا؟ نگاہ مصطفیٰ میدان کربلا دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر اسلام ہے تو حضور ہیں، حضور کا دین ہے تو نبی کا نام ہے، قرآن ہے تو نبی کا مقام و عظمت ہے۔ اور یزیدی جو حملہ ہوگا یزیدیوں کا، وہ حملہ یزیدیوں کا حسین پر نہیں، اسلام پر حملہ ہوگا، قرآن کے پاروں پر حملہ ہوگا، شریعت پر حملہ ہوگا، دین اسلام سے کھلواڑ ہوگا، دین کا مذاق بنایا جائے گا، دین کا تماشا بنایا جائے گا، رسول اللہ کی عظمت کو پائمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا خاموش ہوگی، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن یزید کے مقابلے میں اگر کوئی اترے گا تو فاطمہ کا شہزادہ اترے گا، علی کا راج دلارا اترے گا۔ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اب میرے نبی کیوں نہ دیکھیں؟ نگاہ نبوت کی شان ہی یہی ہے کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ میں آیا نہیں۔ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، تو میرے نبی نے فرمایا بیٹے حسین تو مجھ سے ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو مجھ سے ہے۔ حسین فاطمہ کی گود میں ہے، حسین مجھ سے ہے۔ حسین تو علی کے ساتھ ہے، تو مجھ سے ہے۔ تو مدینے کی زمین پر ہے، تو مجھ سے ہے۔ تو محراب و منبر پر ہے، تو مجھ سے ہے۔ تو قیام و رکوع و سجود میں ہے، تو مجھ سے ہے۔ تو حج میں مزدلفہ عرفات میں ہے، مجھ سے ہے۔ تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، تو مجھ سے ہے۔ بیٹے حسین مدینے سے لے کر کربلا تک تو مجھ سے رہے گا، اور کربلا سے لے کے قیامت تک میں تجھ سے رہوں گا، کیونکہ میرا دین تجھ سے رہے گا، اسلام تجھ سے رہے گا، میری شان تجھ سے رہے گی، میرا دین تجھ سے رہے گا، کلمہ تجھ سے رہے گا، قرآن تجھ سے رہے گا، عبادت تجھ سے ہوگی، سجدے تجھ سے ہوگی، اذانیں تجھ سے ہوگی، درود تجھ سے ہوگا، توبہ تجھ سے ہوگی، سلامتی تجھ سے ہوگی، جنت تجھ سے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست، سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مدینے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ مدینے سے لے کر کربلا تک، نبی کے کہنے کا مطلب مدینے سے لے کر کربلا تک اسلام مجھ سے رہے گا، اور کربلا سے لے کے قیامت تک اسلام تجھ سے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ بس ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن حاضر رکھیں، بڑے ناز کے پالے یہ شہزادے تھے۔ اگر دل حاضر ہے تو ایک بات دیکھیں، توجہ سے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا، سرکار کا وصال جب ہوا، تو امام حسین کی عمر 6.5 سال تھی، امام حسن کی کچھ کم 7.5 سال۔ بچوں کی 7 سال کی زندگی تک تربیت پر بہت زور دینا چاہیے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ بچے جب 7 سال کے ہوں تو حکم ہے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو، 10 سال پر سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ فرمایا نا، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اسی درسگاہ میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی، کوئی کلاس نہیں ہے، یہاں ماں کی گود درسگاہ ہے۔ ماں باپ کی تعلیم و تربیت بچوں پر جو ان کی زندگی ہوگی وہی اثر آئے گا۔
فرمایا مدینے والے مصطفیٰ نے بچے بولنے لگے تو ان کو اللہ کا نام سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ بولو بولو اس نام کو لو. بڑا پیارا نام ہے اللہ کا. جو اللہ کہتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے. اللہ اس کو پڑھا کرے نا. جب کہتے ہیں ہم سبحان اللہ تو اس میں اللہ موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ موجود ہے. جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اللہ موجود ہے. اس لیے ایک مسلمان کی زندگی یہ ہو کہ اس کا کھانا اللہ کے بغیر نہ ہو, پینا اللہ کے بغیر نہ ہو, چلنا پھرنا اللہ کے بغیر نہ ہو. اس لیے اللہ کو یاد کریں. جو لوگ اللہ کو یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان پر شیطان قبضہ جما لیتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. تو آقا فرماتے جب بچے بولنے لگے تو ان کو اللہ کا نام سکھاؤ. 2 سال 3 سال میں بچے بولنے لگتے ہیں نا, ابا اماں اتنی عمریں بولتے ہیں نا, اسی وقت ان سے کہا کرو بیٹا ابا اماں بعد میں کہنا, پہلے اللہ اللہ کا. اگر یہ مائیں سکھائیں تو بڑے اثر ہو جائیں گے. اللہ. پھر آقا فرماتے اپنے بچوں کا نام نرسری انگلش میڈیم ان ساری اسکولوں میں لکھانے سے پہلے حضور فرماتے بچوں کو قرآن پڑھا دو, قرآن کی تعلیم دو. اور پھر آقا فرماتے پھر میری محبت کو سبق پڑھاؤ. اپنے بچوں کو بتاؤ میرے نبی بڑے خوبصورت تھے. اپنے بچوں کو بتاؤ ان کے وجود سے ہوا خوشبودار ہوتی تھی. اپنے بچوں کو بتاؤ وہ انگلی اٹھاتے تھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا, ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا. پھر حضور فرماتے ہیں بچے کو میری محبت کے بعد میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بچوں کو بتاؤ اپنے کہ میرے نبی کے 2 بیٹے تھے جن کا جھولا جھلانے آسمان سے فرشتے آتے تھے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ میرے نبی کی بیٹی تھی, ان کی چکی چلانے جنت کی حوریں آتی تھی. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو بتاؤ جب عید کا تہوار آیا کرے بچوں کے کپڑے جب مارکیٹ سے لایا کرو تو اپنے بچوں سے کہا کرو بچوں یہ تو دکان سے ہم تمہارے کپڑے لائے کیونکہ تم ہمارے بچے ہو, لیکن میرے نبی کے بھی 2 بیٹے تھے جن کے کپڑے کسی بازار سے نہیں جنت سے آیا کرتے تھے. اس سے محبت میں یہ سبق بچپن میں دینے کی چیز ہے. ہم بچپن کی زندگی پر بچوں پر توجہ نہیں دیتے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں موبائل ہم نے دے دیا گیم کھیلنے کے لیے بچوں کو. آپ دیکھیں اس سے بچوں کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے گی, دماغی موبائل کا سارا وائرس دماغ میں بھر جائے گا, ان کی تعلیم تربیت کمزور ہو جائے گی. اب اس کو ایک توجہ دیکھیں. حضور کا وصال ہوا تو امام حسن 7.5 سال, امام حسن پوری 7 سال نبی کی گود میں پورا کر چکے ہیں. امام حسین کے جو 6 مہینے بچے تھے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا نے وہ تربیت وہ چاہتی تو خود کرتی تربیت. ان کی جیسی ماں کون ہو سکتی ہے؟ ان کی جیسی ماں کون ہو سکتی ہے؟ وہ کائنات کی عورتوں کی سیدہ ہیں. ان کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا نے خود بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا تھا, کہا تھا امی جان آپ میں اور مجھ میں افضل کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کی زوجہ ہے, سیدہ فاطمہ بیٹی ہے. فرق اتنا ہے کہ بی بی فاطمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بطن سے, حضور کی ساری اولادیں اماں خدیجہ کی بطن سے پیدا ہوئی. ایک بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جو ماریہ قطبیہ کے بطن سے ہوئی ہے, باقی ساری اولادیں سرکار کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بطن سے. اب حضور نے ان کے وصال کے بعد اور شادیاں فرمایا تو اس میں ایک زوجہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ جن کا رتبہ بہت بلند ہے, جن کے بستر پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی, جن کے شان میں قرآن شریف میں 17 یا 18 آیتیں جن کی عظمت طہارت اور پاک دامنی کا اعلان کر رہی ہے, جن سے نکاح رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. تو سیدہ عائشہ نے سے فاطمہ زہرا نے پوچھا امی میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ تو بی بی فاطمہ زہرا نے سیدہ عائشہ نے کہا بیٹی آپ ہی بتا دو کون افضل ہے, میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں, آپ ہی بتا دو. تو سیدہ عائشہ کے کہنے پر بی بی فاطمہ زہرا نے کہا امی میں آپ سے افضل ہوں, میرا رتبہ میرا مرتبہ میری شان میری عظمت آپ سے بلند ہے. تو کہا کہ بیٹی کیسے بلند ہے؟ کہا امی آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق ہیں, میرے والد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بابا میرے بابا کے در کے غلام ہیں, میرے بابا کل کائنات کے مالک و مختار ہیں.
میں اس مالک کی بیٹی ہوں جس کے قدم کے نیچے خدا کا عرش ہے۔ اتنا سننا تھا، عائشہ صدیقہ کے لب پر مسکراہٹ آئی اور کہا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرا بابا تیرے بابا کے در کا غلام، شکر ہے رب قدیر کا اسی غلامی میں تو شہنشاہی ہے۔ یقیناً پھر کہا امی میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جس کی شان کا کوئی نہیں، تو یقیناً میں آپ سے افضل ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بیٹی بالکل صحیح بات ہے، لیکن بیٹی یہ بتاؤ ایک حدیث شریف ہے، سنا ہوگا پڑھا ہوگا حضور سے آپ نے سنا، کہا امی وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہر عورتیں اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گی۔ توجہ چاہتا ہوں میں، اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر جنت میں جائیں گی۔ شوہر اگر صاحب ایمان ہے، عورت صاحب ایمان ہے، تو میاں بیوی جب دونوں صاحب ایمان ہیں تب عورت اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا بیٹی تمہارے شوہر مولا علی مرتضیٰ ہے، میرے شوہر جناب محمد مصطفیٰ ہے، تم دامن جنت میں جاؤ گی تو دامن علی کا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی تو دامن نبی کا ہوگا۔ پہلے سوال کا جواب پر سیدہ فاطمہ زہرا کی فضیلت ثابت ہوئی، دوسرے جواب پر عائشہ صدیقہ کی بات جہاں تھی وہی رہ گئی، بات جہاں تھی وہی رہ گئی۔ لیکن حضرات گرامی وقار یہ فاطمہ ہے، فاطمہ یہ سیدہ مخدومہ کائنات ہے۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ بیٹی کے قریب آتی ہیں، ان کے سر مبارک کا ایک بال پکڑتی ہیں، پکڑ کر پیشانی چوم کر سینے سے لگاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی یہ تو محبت کی باتیں تھیں گھر کی، یہ تو علم کی باتیں تھی گھر کی، جو باتیں ہو گئی۔ اے میری بیٹی تمہارا مقام اتنا بلند ہے، تمہاری شان اتنی بلند ہے کہ ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ کے بیٹی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے اے بیٹی تمہارے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اے بیٹی جب تم نبی کے جسم کے ٹکڑا ہو تو نبی کے جسم کے ٹکڑے سے افضل کائنات کی کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ دینی کے امام بولے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، خاندان اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا۔ امام حسن فرماتے میں نے بہت عورتوں کو دیکھا لیکن اپنی والدہ سے زیادہ رات کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنے والی عورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی وقار میرے نبی ارشاد فرماتے میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جن کا وجود نازنین اتنا پاکیزہ ہے کہ ان کے سر کے بال تو بال، ان کے آنچل کو بھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا ہے، جن کی مقام یہ اہل بیت نبوت ہے، جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں گیا ہے، جن کی شان کا عالم یہ رہا۔ لیکن میرے دوستو اس کے بعد بھی جو حسین کی تربیت میں 6 سال میں 7 سال میں جو 6 مہینے باقی تھے، اس کے بعد بھی سیدہ فاطمہ نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیا، کیونکہ حسین کو نبی نے پالا تھا، حسن کو نبی نے پالا تھا۔ تو فاطمہ زہرا 6 مہینے تک ضرورت سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے امام حسین کو رسول اللہ کی مزار پر لے کر بیٹھی رہتی، صرف اس لیے تک کہ میرا بیٹا نبی کے قدموں سے جدا نہ ہو، کیونکہ 7 سال کی عمر تک بچوں پر جو اثر آ جاتا ہے، یہ تعلیم امت ہے، ہمارے آپ کے لیے تعلیم تھی، جو اثر آ جاتا ہے پھر وہ اثر 70 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقار اس لیے بچپن میں بچوں پر دھیان دیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سیدہ کے دربار سے ایک میسج تھا بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اور حضور نے خود یہ تعلیم دیا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ بچپن کی تعلیم کا اثر تھا۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، 3 دن فاقے تھے گھر میں، 3 دن تک گھر میں آگ چولہے نہیں جلے تھے۔ 3 دن بعد بی بی زہرا پاک نے روٹی بنایا، دسترخوان لگا کر اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا بچوں آؤ میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ تو حسنین کریمین نے کہا امی پہلے آپ کھا لو۔ جب آدمی 3 دن کا بھوکا ہو تو پھر اسے کوئی دوسرا نظر نہ آئے گا جب کھانا ملے گا، وہ تو سوچے گا کتنی جلدی کھائیں۔ وہ 70 سال کا بھی ہوگا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، بھوک لگی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، کتنی جلدی ہو اس کو کھاؤ۔
تاکہ بھوک کی احساس درد ختم ہو۔ لیکن میرے دوستو 3 دن بعد ہو گئے، 3 دن ہو چکے، حسن حسین کہتے امی پہلے آپ کھاؤ، امی پہلے آپ کھاؤ۔ کہا بچے تم 3 دن سے بھوکے ہو شہزادوں؟ کہا امی آپ بھی تو 3 دن سے بھوکی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں ایک باپ نے بیٹے کے گردن پر چھری رکھا تھا مقام مینا میں، بقرہ عید میں جو قربانی ہوتی ہے، تو باپ نے کہا تھا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے لے چل رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب دیا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم ہے وہ کریں، میں شکوہ نہیں کروں گا، آپ میرے باپ ہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر، آپ جیسا چاہیں جو چاہیں کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ علامہ اقبال نے اس پر ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی یہ کسی نظر کا کمال تھا یا کسی مکتب کی تعلیم کا اثر تھا کہ ایک بیٹے کو باپ کی تعلیم، باپ کی تعظیم، تکریم اور احترام کون بتا رہا ہے کہ باپ کہتا ہے میں ذبح کروں گا، بیٹا اف نہیں کرتا، بیٹا کہتا باپ ہیں آپ، حق ہے جیسے چاہو مجھے یوز کرو آپ۔ توجہ چاہتے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت۔ آج بوڑھا باپ چیختا رہے بیٹا ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں، بڑھاپے بیٹا اگر مذہبی تعلیم، مذہبی صحبت نہیں، اچھی صحبت نہیں، تو یہاں تک کہہ جاتا ہے بیٹا کی بوڑھے ہو گئے ہو، سٹھیا گئے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک باپ سے ایسی باتیں دنیا کرتی ہے، لیکن وہ بیٹا باپ کہتا ہے ذبح کروں گا، بیٹا کہتا ابا کریے آپ، میں خود تھوڑی ہوں، آپ سے ہوں، میں آپ کا ہوں، میں جیسے چاہیں مجھے استعمال کریں۔ لیکن یہ بات تو 2 نبی کی تھی، بات پوری ہو گئی۔ لیکن علامہ اقبال کی روح سے اجازت لے کر یہ شعر تو نہیں، شعر کا مفہوم فاطمہ کے آنگن کے لیے استعمال کر لیا جائے تو کیسے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، میں وہ باپ تھے، نبی تھے، نبی کی تربیت براہ راست خدا کرتا ہے، نبی کا استاذ خدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں علامہ اقبال سے پوچھے حضرت آپ یہ بتائیں اگر باپ کا احترام اسماعیل علیہ السلام کو خدا بتا رہا ہے تو 3 دن بھوکے پیاسے ہیں، ماں کہتی بیٹا کھا لو، بچے کہتے ہیں امی آپ پہلے کھاؤ، آپ بھی بھوکی ہو، تو ماں کا احترام فاطمہ کے بیٹوں کو کون بتا رہا ہے؟ ماں کا احترام فاطمہ کے شہزادوں کو کون سکھا رہا ہے؟ تو پوری کائنات چیخ پڑی اگر اسماعیل علیہ السلام کو باپ کا ادب خدا بتا رہا ہے تو حسن حسین کو ماں کا مقام میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعاب چساتے تھے میرے سرکار امام حسین کو، 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں لعاب ڈالا ہے رسول اللہ نے، تو زمین آسمان ان کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی۔ وہ تقریر کرتے تھے تو 70 ہزار لوگوں کے ہوش اڑ جاتے تھے، 70 لوگوں کی روحیں پرواز کرتی، 400 لوگ توبہ کرتے اور اللہ کی راہ میں نکل جاتے، 400 بڑے بڑے علماء قلم دوات لے کر بیٹھا کرتے آپ کی تقریروں کو کوٹ کرنے کے لیے۔ پوچھا گیا غوث پاک سے اسی بغداد میں بڑی تقریریں ہوئی ہیں، کسی کی زبان میں یہ اثر نہیں آیا، آخر آپ کون سا کمال کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہیں کپڑے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں نانا جان نے 7 مرتبہ جو لعاب ڈالا ہے منہ میں یہ اسی کی برکت ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بڑے پیر یہ کہہ کر کہتے لوگوں میں تمہیں مفہوم کربلا، عظمت کربلا سمجھانا چاہتا ہوں۔ 7 مرتبہ لعاب میرے منہ میں ڈالا غوث پاک نے، کہا تب میری یہ شان ہے، حسن حسین وہ ہیں جن کے منہ میں صرف 7 مرتبہ نہیں 7 سال تک ان کی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ رہی ہے، لعاب رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا بابا زندہ باد، زندہ باد۔ غوث پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے، میں اپنے نانا جان کے قدم پر ہوں۔ غوث پاک کہتے جب نانا کے قدم پر ہوں تو میری شان یہ ہے چلتے چلتے قبر میں ٹھوکر مار دوں تو مردہ اٹھ جائے، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے۔ یہاں تک غوث پاک کی بچپن کی شان، ایک مرتبہ آپ کے نانا جان شیخ سمئی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ڈنڈا لے کر دوڑا لیا تو آپ نے قبرستان سے گزرتے ہوئے مردوں سے کہا اے مردوں لیٹے ہو، نانا ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں۔ پیچھے سارے مردے اٹھ کر بھاگنے لگے آپ کے۔
یہ غوث پاک ہے. پوچھا گیا یہ سب کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں نانا کے قدم پر ہوں, میری ولایت بلند ہے. میں اپنے نانا جان کے, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے, میں رسول اللہ کے نانا مصطفیٰ کے قدم پر ہوں. تو میرے دوستو, اب غوث پاک یہ کہہ کر بتانا چاہتے, لوگوں کربلا والوں کی عظمت پہچانو. جب نانا کے قدم میں بغداد والا ہے تو اس کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتے ہیں. کربلا میں جو حسین شہید ہو رہے ہیں وہ قدم والے نہیں ہیں, کندھے پر کھیلنے والے ہیں, وہ کندھے پر رہنے والے. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر آقا امام حسین. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث پاک عظمت اہل بیت بہت اجاگر کرتے ہیں. غوث پاک عظمت نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن, حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. اور تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, آئے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. ایک اور بات میں توجہ چاہتا ہوں, ذہن حاضر ہے, حاضر ہے. کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں فضا کوئی خراب کر رہا ہے بار بار. کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کی جماعت شہید ہوئی, جس میں سب سے آخر میں سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان سے پہلے جو شہادت ہوئی مولا علی اصغر کی, جن کی عمر 6 مہینے کی تھی. علی اصغر کو جب لے کر جا رہے تھے تو نفیس بھائی ایسا عقیدت مند آدمی شعر میں یہ کہتا ہے کہ تاریخ کہتی وہ رو رہے تھے, تو یہ کہتے وہ رو رہے تھے پانی کے لیے تھوڑی رو رہے تھے. اعظم بھائی بھی یہی کہیں گے, میں بھی یہی کہوں گا, اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی یہی کہو گے. جو پوری دنیا کو پانی پلاتا ہو وہ پانی کے لیے کیوں رو رہا ہے؟ سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں. زندہ باد. یوں بحرے قلزم کی روانی تھے حسین, سب کوثر و تسنیم کے بانی تھے حسین. پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام نہ دو, پیاسے تھے, پیاسے تھے, یہ تاریخ کربلا ہے. پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام نہ دو, ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی تھے حسین. ہر پیاس جو بجھا دے, واہ واہ واہ, ہر پیاس جو بجھا دے, صرف حلق کی نہیں, جو روح کی بھی بجھا دے, دل کی بھی بجھا دے. ہر پیاس, صرف روح کی نہیں, صرف حلق کی نہیں, دل کی, روح کی, چاہت کی, من کی, طبیعت کی, ظاہر کی, باطن کی, جلوت کی, خلوت کی, صبح کی, شام کی, سفر کی, حضر کی, موت کی, حیات کی, قبر کے, حشر کی, میزان کی, کوثر کی, صراط کی. ہر جگہ ایک درد ہوگا, ایک پیاس ہوگی, ایک تکلیف ہوگی. ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی تھے حسین. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جہاں حسین ہے وہاں کوئی پیاس نہیں, صرف سیراب ہے انسان, صرف سیراب ہے. کیوں نہ سیراب ہو, کیوں نہ سیراب ہو, کیوں نہ سیراب ہو. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. توجہ چاہتا ہوں میں, جب لے کر چلے حضرات گرامی وقار تو علی اصغر رو رہے تھے, یہ تاریخ کربلا ہے. تو بدعقیدوں نے کہا مولانا الٹی ندی بہانے کی کوشش نہ کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, وہ پانی کے لیے رو رہے تھے, آپ کہتے ہو شہادت کے لیے رو رہے ہیں. اچھا ایک جملہ اور بتا دوں, علی اصغر کا جھولا کربلا میں کیوں گیا تھا؟ ان کو جھولے پر کیوں رکھا گیا تھا؟ ان کا جھولا کیوں جھلایا جاتا تھا؟ ان کا جھولا کیوں جھلایا جاتا تھا؟ ان کو زمین پر لٹایا جاتا, زمین پر لیٹتے ہو, واہ واہ واہ, زمین پر لٹایا جاتا, زمین پر لیٹتے ہو. لیکن کبھی وہ پھوفی زینب کی گود میں ہوتے, کبھی شہربانوں کی گود میں, کبھی اپنی والدہ ام رباب کے گود میں ہوتے, کبھی بچی سکینہ کے سینے سے لگے ہوتے. لیکن وہ زمین پر ان کو نہیں لٹایا گیا. زمین پر ان کو کیوں نہیں لٹایا گیا؟ اگر زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا جاتا, زمین پر وہ اپنی ایڑی رگڑ دیتے تو کربلا میں ایک زمزم اور پیدا ہو جاتا. زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر آقا امام حسین, خاندان اہل بیت. لیکن کربلا میں توجہ چاہتا ہوں, کربلا میں فاطمہ کا شہزادہ امتحان دینے گیا ہے, اور اس امتحان کی تربیت, تعلیم کی پڑھائی اپنے نانا, اپنی ماں کی گود میں لیا ہے. کربلا کرامت
عبادت کی جگہ نہیں، صبر اور شکر اور امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اصغر کو جھولے میں رکھا گیا، زمین پر نہیں لٹایا، ورنہ وہ ایری رگڑتے تو ہزاروں چشمے پھوٹتے۔ آج علی اصغر مسکراتے روتے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں پانی کے لیے رو رہے ہیں، ہم نے کہا پانی کے لیے نہیں، وہ دیکھ رہے تھے صبح سے شہادتیں ہو رہی ہیں۔ عباس آئے میرے چچا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جناب قاسم آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اون اور محمد آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حبیب بن مظاہر آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجا آئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علی اصغر کہتے ہیں میں بولنا نہیں جانتا تھا، بچے جب ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو رو رو کر منوا لیا کرتے ہیں، میں نے رونا شروع کر دیا تو سمجھا زمانے نے میں پانی کے لیے رو رہا تھا، میرے بابا پانی کے لیے اتمام حجت قائم کرنے مجھے لے کر گئے، دنیا دیکھ رہی تھی کہ میں پانی کے لیے رو رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں میں پانی کے لیے نہیں، میں شہادت کے جام کے لیے رو رہا تھا۔ ہم نے کہا جناب علی اصغر سے، جناب علی اصغر آپ تیر تلوار کہاں ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ارے جو آپ کے بھائی علی اکبر آئے تھے وہ تلوار لے کر آئے تھے، جناب قاسم آئے تھے ہتھیار لے کر آئے تھے، چچا عباس آئے تھے ہتھیار لے کر آئے تھے، جناب حر بن ریاحی آئے ہتھیار سے لیس ہو کر آئے تھے، جناب حبیب بن مظاہر آئے چمکتی تلوار لے کر آئے تھے، جناب وہب بن عبداللہ کلبی آئے، عمیر بن عبداللہ کلبی آئے، لیکن آپ تو جا رہے اپنے والد کے گود میں، آپ کیسے جام شہادت نوش کریں گے؟ آپ تلوار کیسے چلائیں گے؟ آپ تیر کیسے چلائیں گے؟ جناب علی اصغر نے جواب دیا میرا بھی تیر دنیا دیکھے گی، میرا بھی نشانہ دنیا دیکھے گی، میرے ہاتھ میں تلوار تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی خشک زبان کو جب اپنے ہونٹ پر پھیروں گا تو نہ جانے کتنے یزیدی گھائل ہو جائیں گے، میرے اس زبان کو دیکھ کر نہ جانے ہر شہادت کو دیکھ کر آنکھیں تو نم ہوگی، تلوار کے چمک کو دیکھ کر دل تو دہلے گا، حوصلہ تو بڑھے گا، لیکن 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 جب میری خشک زبان یہ دنیا صبح قیامت تک دیکھے گی تو ہزاروں دلوں میں میرا قیام ہوتا جائے گا، ہزاروں آنکھیں میرے وجود کا احساس کر کے برستی جائیں گی۔ آج حضرت علی اصغر آئے، ہرملا ظالم نے تیر مارا، آپ شہید ہو گئے، بدعقیدوں نے کہا مولانا سیدھی سیدھی بات کرو، علی اصغر بچے ہیں پانی کے لیے رو رہے تھے، آپ کہتے ہو وہ کیا جانے شہادت کسے کہتے ہیں، ان کو کہاں سمجھ شہادت کس مرتبے کا نام ہے، شہادت کس اعزاز کا نام ہے، شہادت کس بلندی کا نام ہے، شہادت کس مقام کا نام ہے، شہادت کس عظمت کا نام ہے۔ 400 سال تک یہ سوال پڑا رہا، اس میں کوئی جواب نہیں آ سکا، دنیا سمجھاتی رہی، لیکن میرے دوستو 400 برس کے بعد اسی عراق کے بغل میں، کربلا کے بغل میں ایک ملک ہے، شہر ایران، اسٹیٹ ایران ہے، جہاں ایک قصبہ ہے جسے ارض گیلان اور جیلان کہتے ہیں، جہاں ہجری 470 میں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت، غوث پاک جب پیدا ہوئے ہیں، رمضان شریف کی 29 تاریخ تھی، چاند دیکھنے میں شک پیدا ہو گیا، جیسے ہی صبح ہوتی ہے غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا، آپ کی والدہ نے اعلان کر دیا لوگوں چاند ہو گیا، لوگوں نے کہا کون چاند دیکھا ہے؟ کہا چاند تو نہیں دیکھا، لیکن میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے چاند ہو گیا ہے۔ ہم نے غوث پاک کے دامن کو پکڑ لیا، ہم نے کہا حضرت آپ کو کس نے بتا دیا رمضان کا احترام کیا ہے؟ آپ کو ایک دن کی عمر میں کیسے سمجھ آ گئی کہ رمضان میں کھانا پینا جائز نہیں رہتا؟ آپ کو یہ مقام یہ عظمت کس نے بتا دیا؟ غوث پاک کہتے ہیں سوال کربلا پر ہے، جواب دینے میں آیا ہوں، سوال علی اصغر پر ہے، جواب دینے میں آیا ہوں، سوال کربلا پر ہے، اس کا جواب بن کر میں آیا ہوں۔ علی اصغر کی عمر 6 مہینہ ہے، میری عمر 1 دن کی ہے۔ جناب علی اصغر اور امام حسین کے بیچ میں صرف ایک رشتہ، وہ باپ ہیں وہ بیٹے ہیں، اور میرے بیچ میں 11 واسطے ہیں، 11 ماؤں کے بعد وہ میرے نانا بنتے ہیں۔ تو لوگوں علی اصغر کی شہادت پر اعتراض کرنے والوں کہتے ہو کہ وہ کیا جانے شہادت کیا ہے؟ اے لوگوں جب میں 1 دن کی عمر میں رمضان کا مقام جان سکتا ہوں تو 6 مہینے کی عمر میں علی اصغر شہادت کا مفہوم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ شہادت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، شہادت حضرت علی اصغر۔ یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے گھر میں پروان چڑھا کرتے ہیں، ان کی شان بلند ہے، ان کی عظمت بلند ہے۔
اب اعلیٰ حضرت سے پھر پوچھ لو حضور اب کیا یہاں یہ شعر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں، نور میں یہ سمجھ یہ شعور سب داخل ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب بھرا۔ جن کے بیٹے اتنے شان والے پیدا ہو تو اس حسین کا بچپن کتنا انوکھا رہا ہوگا، کتنا نرالا رہا ہوگا۔ اس کے بعد بھی بی بی زہرا پاک نے 6 مہینہ سرکار کے حوالے اور کر دیا، لے کر بیٹھی رہتی۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، اچھائی و صداقت پر قائم رہے، محبت کریں۔ چلتے چلتے میں ایک روایت اور محبت کی داستان، اب یہ محبت تو سب نے کیا، بس تھوڑی دیر 2-4 منٹ اور سنیں۔ ایک روایت ہے، میں اس کو بیان کر دوں۔ سیدہ بی بی زہرا پاک کا جب وصال ہوا، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی مشکل کشا سے فرمایا، اے علی میرے وصال کے بعد آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، کیونکہ میری موجودگی میں دوسرا نکاح آپ پر جائز نہیں تھا۔ اب میرے انتقال کی تاریخ آ گئی، 3 رمضان ہجری 11 ہے۔ کہا مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ سحری علی کے ساتھ تو نے کیا ہے، افطاری آ کر میرے ساتھ کر لینا۔ مولا علی کی آنکھیں بھیگ گئی، کہا فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں دوسری شادی آپ کر لیجئے گا۔ کہا مولا علی سے، پھر مولا علی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آنکھ برسنے لگی فاطمہ سیدہ کی جدائی میں۔ سیدہ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کچھ اور وصیتیں کی حسنین کریمین کے تعلق سے۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور کہا بی بی زہرا پاک نے، اے علی آپ کسی بہادر خاندان میں شادی کریے گا، کسی بہادر گھرانے میں نکاح کریے گا۔ تو مولا علی نے کہا فاطمہ بہادر خاندان سے کیا مطلب ہے، بہادر گھرانے سے کیا تعلق ہے؟ عورت گھر کی زیب و زینت ہے، کیا اسے جہاد میں لے کر جانا ہے؟ عورت گھر کی رونق ہے، کیا اسے جہاد میں لے کر پہنچنا ہے؟ حضرات گرامی وقار، جب اتنی بات ہوئی تو بی بی زہرا پاک نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے، دنیا کی ہمیشہ ایک ریت رہی ہے، جب ماں باپ 100% پرہیزگار ہوں تو اس کا 40واں حصہ اثر بچوں میں آتا ہے، پورا نہیں آتا ہے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ ہم سوچتے ہمارے بچے دیندار بنے، پرہیزگار بنے، لیکن ہم خود اب پرہیزگاری کی طرف نہیں آتے، خود نیکی کی طرف نہیں آتے۔ پہلے ہم خود نماز پڑھیں، تب بچوں کے اندر سجدے کا شوق دیکھیں گے۔ ہم خود قرآن پڑھیں، ہم خود حلال کھائیں، بچوں کی پرورش حلال سے کریں۔ ہم خود جھوٹ غیبت بدی چگلی سے بچیں، تب بچوں کے اندر اثرات آئیں گے۔ بی بی زہرا پاک نے کہا علی جب بچے ماں باپ 100% پرہیزگار ہوں تو 40% اثر آتا ہے، اور ان کے استاد، ان کی تعلیم، ان کے پیر، ان کے رہبر کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی چیزیں۔ لیکن جب پہلی ہی درسگاہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیشہ یہ کمزوری رہتی ہے۔ تو علی آپ بہادر ہو، بہت بڑے بہادر ہو، آپ خدا کے شیر ہو، آپ اسد اللہ ہو، فاتح خیبر ہو۔ اور جب آپ کی شادی کسی بہادر خاندان میں ہوگی تو جو عورت ہوگی تو وہ بھی بہادر ہوگی، اور جب وہ بہادر ہوگی تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے بہادر پیدا ہوں گے، وہ بچے بڑے بہادر پیدا ہوں گے۔ پوچھا گیا فاطمہ بچوں کی بہادری سے آپ کو کیا غرض ہے؟ سیدہ نے کہا ہے ضرورت مجھے، میری آنکھوں کے سامنے کربلا ہے، بی بی زہرا پاک دنیا سے جا رہی ہیں تو کربلا کا غم ہے سینے میں، غم حسین ہے سینے میں، وہ دنیا سے جا رہی ہیں، کہہ رہے میری آنکھوں کے سامنے کربلا ہے، کربلا کی زمین پر میرا بیٹا حسین ہوگا، سکینہ کی آنکھیں دیکھے گا، زینب کے آنسو دیکھے گا، عباس اور قاسم جیسے علم برداروں کی زندگی سے کھلواڑ ہوتے دیکھے گا، اون اور محمد کو تیروں سے چھلنی ہوتے دیکھے گا، اصغر و اکبر کو موت کے شکنجے میں دیکھے گا۔ میرا بیٹا لہو لہان ہوگا، میرا بیٹا تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا، میرا بیٹا 71 لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائے گا، 8 بھائیوں کی لاش اٹھانے والا ہے، میرا بیٹا 4 بھتیجوں کی لاش اٹھائے گا، میرا بیٹا 2 بیٹوں کی لاش اٹھائے گا، 2 بھانجوں کی لاش اٹھائے گا، 50 جانثاروں کی لاش اٹھائے گا۔ لیکن اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ تو ہوں گے، بڑے بڑے جاباز ہوں گے، لیکن میری اپنی مرضی ہے
باہر کے لوگ کتنے بہادر ہو یا نہ ہو، میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں چاہتی ہوں وہ بہادر سپاہی میرے گھر میں ہی پیدا ہو جائیں، میرے گھر میں پیدا ہو جائیں۔ مولا علی نے آپ کے وصال کے بعد کئی نکاح فرمایا۔ کربلا میں امام حسین کے 8 بھائی شہید ہوئے، لیکن 4 بھائی ایک ماں کی کوکھ سے جو پیدا ہوئے تھے، وہ سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق علی نے جو نکاح فرمایا تھا، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اس کی کوکھ سے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا لقب بیٹوں کی وجہ سے ام البنین پڑا۔ مدینہ منورہ میں ان کی مزار مقدس ہے۔ مدینہ منورہ میری حاضری ہوئی ہے کئی بار، مطلب 3 بار میں گیا ہوں مدینہ پاک، تو ان کی مزار پر جاتا ہوں تو یہ روایت یاد کر کے رونا آ جاتا ہے، اور یہی کہتا ہوں اے ام البنین، آپ نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا، آپ نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا۔ کیسا حق ادا کیا ہے؟ 4 بیٹے تھے ان کے، 1 سال میں 1 بیٹا پیدا ہوا، دوسرے سال میں 2 بیٹا، تیسرے سال میں تیسرا، چوتھے سال میں چوتھا۔ یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی وہ حسن حسین کو ایسے لپٹا کر بیٹھی رہتی تھی۔ مدینہ شریف کی عورتوں نے اعتراض کر دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اپنے بچوں پر سے بھی پیار کر لیا کرو، 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال، 1 سال کے بیٹوں پر توجہ نہیں دیتی ہو، 10 سال 11 سال کے بچوں کو، حسن حسین کو لے کر بیٹھی رہتی ہو، کیا وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، بیٹے تو میرے بھی ہیں۔ کہ کون سی ماں ہوگی جو بچوں سے پیار نہ کرے گی؟ کون سی ماں ہوگی؟ لیکن کہا مجھے حسن حسین سے دور نہ کرو۔ پھر ان کو چومتی، ان کو سونگتی، ان سے پیار کرتی۔ ایک دن مدینے کی عورتوں نے کہا کہ ایک باپ کے 2-4 بیویاں ہوں، ایک مرد کے، اور سب سے الگ الگ اولادیں پیدا ہوں، تو باپ کی جائیداد میں سب کا برابر برابر حق ہوگا، حصہ ہوگا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، مائیں چاہے جتنی ہو، لیکن اگر باپ ہے ایک تو سب برابر کے حصے کے حقدار ہوں گے، ہر اولادیں۔ تو کہا کہ یہ 4 بیٹے علی کے بیٹے ہیں، وہ 2 بیٹے علی کے بیٹے ہیں، تو پھر ان 4 کو ان 2 کے برابر عزت کیوں نہیں دی جاتی؟ ان 2 کے برابر محبت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا وہ علی کی اولاد نہیں ہیں؟ اگر علی کے بیٹے سب ہیں تو محبت، عظمت، احترام سب کا برابر ہونا چاہیے۔ ام البنین نے جواب دیا، آنکھیں بھیگ گئی، لیکن بہت بڑے سوال کا ایک جملے میں جواب دیا۔ کہا مدینہ پاک کی پاک گھرانوں کی پاک عورتوں، تمہارا سوال برحق ہے۔ ایک باپ کے چند اولادیں ہوں، مائیں چاہے جتنا ہو، مرتبہ سب کا برابر ہے۔ باپ ایک ہے تو باپ کی نسبت کی وجہ سے عزت سب کی ہوگی، لیکن میرے بیٹے وہ 4 ان 2 کے برابر نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کیا ان کے باپ علی نہیں ہیں؟ کہا باپ علی ہی ہیں، لیکن میری وجہ سے ان 2 کے برابر نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ جب باپ علی ہے تو ماں کا کیا دخل؟ تو ام البنین نے کہا دخل ہے۔ سنو، کنیز کے بیٹے سیدہ کے بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدہ کے بیٹوں کا ارے زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کی۔ بچوں کا بچپن میں انتقال ہو جائے کسی کے ماں باپ کا، اور پھر دوسری ماں جب گھر آتی ہے وہ ماں سب کچھ بن جاتی ہے، ماں نہیں بن پاتی ہے۔ کیوں نہیں بن پاتی وہ عورت ماں؟ بچے ہیں بچے، ماں جیسا پیار ایک عورت کیوں نہیں دے پاتی دوسرے بچے کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا تم میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ادھر ادھر بہت دیکھا، فاطمہ کا آنگن نہیں دیکھا۔ اگر فاطمہ کا آنگن دیکھا ہوتا تو امام حسن امام حسین کا یہ خطبہ ہم نے پڑھا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ام البنین میری ماں ہے، ام البنین میری ماں ہے۔ میری امی سیدہ کے وصال کے بعد ہمیں بالکل احساس تک نہ ہونے دیا کہ میں فاطمہ نہیں۔ ایک ماں بن کر دکھایا۔ آج بھی جس کے دل میں اہل بیت کا پیار اتر جائے گا تو ایک غیر عورت بچوں کی ماں بن کر دکھا دے گی، کیونکہ یہ کام وہی کر سکتی ہے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار موجود ہے، اہل بیت کی محبت موجود ہوگی۔ بس ایک بات اور سن لو، 4 بیٹے پیدا ہوئے، 4 کا نام سن لو، کتنا بہادر خاندان تھا یہ۔ پہلے بیٹے کا نام، ایک نام آپ جانتے ہیں، عباس علمبردار، نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ کتنا پیارا نام ہے یہ، عباس علمبردار۔ دوسرے بیٹے کا نام جعفر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے، لیکن عبداللہ عثمان کا لقب حمزہ اور حیدر ہے۔ اب 4 کا معنی شیر کا ہوتا ہے، 4 کا معنی شیر کا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے گھر کے نام ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا۔
غوث پاک فرماتے ہیں اہل ایمان کی خصوصیات میں بات داخل ہوگی، مومن جاہل نہیں ہوگا، بزدل نہیں ہوگا، مومن عالم ہوگا یا علم کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا، یا علم پہنچنے کے بعد شریعت کو فالو کرے گا، جہالت سے باہر نکلے گا، اور جو جاہل ہوگا وہ علم کا انکار کر کے جہالت کرے گا، کتنے بھی مسئلے بتائے جائے وہ جو خرافات میں پڑا ہے تو پڑا رہے گا، لیکن اگر مومن ہے تو فوراً اسے فالو کرے گا۔ اور کہا غوث پاک نے مومن بزدل نہیں بہادر ہوگا۔ پھر غوث پاک کہتے ہیں بہادر وہ نہیں جو لوگوں کی زمین جائیداد قبضہ کرے، دبے کچلوں کو مارے کاٹے، ناحق کسی کو، یتیموں غریبوں کو، پڑوسیوں کو ستائے۔ کہا وہ بہادر نہیں، وہ تو ظالم ہے۔ بہادر وہ ہے جو شیطان سے لڑ کر خود گناہوں سے خود کو بچا لے، اور جو ایک ظلم کی آواز اٹھے تو اس ظالم کی آواز کو دبا دے۔ پھر غوث پاک کہتے ہیں میں اس خاندان کا بیٹا ہوں کہ ظلم کی آواز جب جہاں جہاں اٹھی ہے میرے خاندان نے اس آواز کو پکڑ کر اسی کے منہ پر مار دیا۔ کہا میرے خاندان کو دیکھو، امام حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، عباس کو دیکھو، حمزہ کو دیکھو، جعفر کو دیکھو، حیدر کو دیکھو۔ رسول اللہ کے چچا کا نام حمزہ ہے، نبی کے چچا کا نام عباس ہے، چچا کے بیٹے کا نام جعفر ہے، مولا علی کا نام حیدر ہے۔ شیر جب بیٹھ کر آرام کرے تو اسے جعفر کہتے ہیں۔ چاروں کا معنی شیر کا ہوتا ہے۔ شیر جب شکار کو دیکھے تو اسے عباس کہتے ہیں، شیر شکار پر حملہ کرے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، شیر شکار کو گرفت میں لے لے تو اسے حیدر کہتے ہیں، شیر شکار پر بار بار پلٹ کر حملہ کرے تو اسے حیدر کرار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی و یا علی و یا علی، لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ یہ 5 نام ہے جن سے بلا ٹلتی ہے، نبی کا نام، علی کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام، فاطمہ کا نام۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سب نے تو سجدے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ سارے شہیدوں کو ناز ہے اپنی شہادت پر، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، ایک سجدہ مل گیا ہم کو زمین کربلا سے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ وقت زیادہ ہو گیا، بہت لوگ ناچے پڑھنے والے، ورنہ کچھ اور باتیں ہوتی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا بھی تو پھر کچھ باتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔